پارہ نمبر 15 سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 85 سے تفسیر دیکھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ اور وہ تجھ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دیجئے روح میرے رب کے حکم سے ہے، اور تمہیں علم میں سے بہت تھوڑے کے سوا نہیں دیا گیا۔ روح وہ لطیف شے ہے جو کسی کو نظر نہیں آتی، لیکن ہر جاندار کی قوت اور توانائی اسی روح کے ساتھ ہے۔ اس کی حقیقت کیا ہے یہ کوئی نہیں جانتا۔ یہودیوں نے بھی ایک مرتبہ نبی کریم علیہ السلام سے اس کے بارے میں پوچھا تو یہ آیت نازل ہوئی۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود کی ایک حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض یہود کے روح سے متعلق سوال کرنے پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ آیت مدنی ہے، مگر یہ سورت مکی ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ قریش نے یہود سے کہا، ہمیں کوئی چیز دو جس کے متعلق ہم اس آدمی سے سوال کریں، تو انہوں نے کہا سلوہ عن الروح، اس سے روح کے متعلق پوچھو۔ چنانچہ انہوں نے آپ سے پوچھا تو یہ آیت اتری۔ امام ابن کثیر کہتے ہیں ممکن ہے کہ یہ آیت پہلے مکہ میں اتری ہو، کیونکہ یہ سورت مکی ہے، پھر دوبارہ مدینہ میں اتری ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مدینہ میں جب یہودیوں نے یہ سوال کیا تو اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی ہو کہ آپ یہ آیت پڑھ کر سنائیں۔ روح کا لفظ قرآن مجید میں کئی معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ مثلا سب سے پہلے وحی، سورہ مؤمن آیت نمبر 15 میں یہ مضمون آیا ہے کہ روح سے مراد وحی ہے۔ سورہ مجادلہ آیت نمبر 22 جس میں روح سے مراد قوت اور ثابت قدمی کو لیا گیا ہے۔ سورہ شعراء آیت نمبر 193 روح سے مراد جبرائیل امین کو لیا گیا ہے۔ سورہ شورى آیت نمبر 52 روح سے مراد قرآن کو لیا گیا ہے۔ سورہ النساء آیت نمبر 171 روح سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لیا گیا ہے۔ زیر تفسیر آیت میں روح سے مراد وہ چیز ہے جس سے بدن کو زندگی حاصل ہوتی ہے، ہر شخص اس کا مشاہدہ کرتا ہے، کوئی اس سے انکار نہیں کر سکتا۔ فرمایا ان سے کہہ دیجئے روح میرے رب کے حکم سے ہے، یعنی اللہ کے حکم سے ایک چیز بدن میں آ پڑی، وہ جی اٹھا، جب نکل گئی وہ مر گیا۔ اس کے علاوہ روح کی حقیقت کو صرف وہی جانتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ۔ اس میں نکتہ بھی یہ ہے کہ جب آدمی اللہ کے حکم سے پیدا ہونے والی
اس مخلوق کی حقیقت نہیں جانتا جو خود اس میں رہتی ہے، تو وہ خالق کی حقیقت کیسے جان سکتا ہے؟ اور تمہیں علم میں سے بہت تھوڑے کے سوا نہیں دیا گیا۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو صرف وہ باتیں بتائی ہیں جن کی انہیں ضرورت ہے، اور جو انسانی عقل اور فکر میں آ سکتی ہیں۔ اگرچہ انسانی فکر کے سوچنے پر کوئی پابندی نہیں، مگر اسے اپنی حدود میں رہنا لازم ہے۔ انسان نے ایسی ایجادات کی جو بیان سے باہر ہے، مگر وہ اس راز یعنی روح کی حقیقت کو پانے سے عاجز رہا ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک راز ہے اور غیب کی چیز ہے۔ جسے اس کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ وہ کیا ہے، کیسے آئی ہے اور کس طرح جاتی ہے، کہاں سے آئی ہے، کہاں جاتی ہے۔ مخلوق کو صرف اتنا معلوم ہے جتنا اس علیم نے، خبیر نے بتایا ہے، اس سے آگے سب بے بس ہیں، اور سب کا علم اللہ کے مقابلے میں اتنا ہے جتنا سمندر میں سے پرندے کی چونچ میں آنے والا پانی۔ وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا۔ اور یقیناً اگر ہم چاہیں تو ضرور ہی وہ وحی واپس لے جائیں جو ہم نے تیری طرف بھیجی ہے، پھر تو اپنے لیے اس کے متعلق ہمارے مقابلے میں کوئی حمایتی نہیں پائے گا، مگر تیرے رب کی رحمت سے یقیناً اس کا فضل ہمیشہ سے تجھ پر بہت بڑا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک اور قدرت کا بیان فرمایا کہ اگر ہم چاہیں تو جو کچھ آپ کی طرف وحی کیا ہے سب لے جائیں، نہ آپ کے سینے میں رہے، نہ آپ کے کسی صحابی یا امتی کے سینے میں، نہ کسی کاغذ یا دوسری چیز میں۔ ثم لا تجد لك به علينا وکیلا، پھر اسے حاصل کرنے کے لیے ہمارے مقابلے میں آپ کو کوئی حمایتی نہیں ملے گا۔ الا رحمتا من ربک، لیکن یہ تیرے رب کی رحمت ہے کہ وہ اسے لے نہیں گیا بلکہ اسے تیرے پاس ہی رہنے دیا۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی پر قرآن جیسی عظیم ترین نعمت کا احسان جتلا رہا ہے کہ جو مومنوں کے ہر درد کے لیے رحمت ہے۔ اگر اللہ چاہتا تو اس کو آپ کے سینے سے مٹا دیتا اور ایک آیت بھی باقی نہ رہتی، اور کوئی ہستی بھی ایسی نہ ہوتی جو اللہ تعالیٰ کو اس سے روک سکتی۔ لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اس نے ایسا نہیں کیا، بلکہ وہ قیامت تک اس قرآن کی حفاظت فرمائے گا اور آپ کی نبوت کی صداقت پر دلیل اور حجت بنا کر اسے باقی رکھے گا۔ نبی کریم علیہ السلام پر اللہ کا یہی فضل و کرم نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے احسانات آپ پر بے شمار ہیں۔ مثلاً اللہ تعالیٰ نے آپ کو خاتم الانبیاء بنایا، آسمان کی زیارت کروائی، معراج کی رات بیت المقدس میں آپ نے
انبیاء کی امامت کروائی، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آپ کو شفاعت عظمیٰ کی اجازت دے گا۔ تو یہ قرآن اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے محفوظ رکھا ہے۔ سورۃ الحجر آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے ہی یہ نصیحت نازل کی ہے اور بے شک ہم اس کی ضرور حفاظت کرنے والے ہیں۔ ان فضلہ کان علیک کبیرا، یقیناً اس کا فضل ہمیشہ سے تجھ پر بہت بڑا ہے۔ یہاں پر فضل کبیر اور دوسری جگہ فضل عظیم کہا گیا ہے۔ سورہ النساء آیت نمبر 113 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور اللہ نے تجھ پر کتاب اور حکمت نازل فرمائی اور تجھے وہ کچھ سکھایا جو تو نہیں جانتا تھا، اور اللہ کا فضل تجھ پر ہمیشہ سے عظیم ہے، یعنی بہت بڑا ہے۔ ٹھیک ہے، اس فضل کبیر اور فضل عظیم میں سے چند یہ ہیں کہ آپ پر کتاب و حکمت نازل فرمائی اور اسے آپ کے اور آپ کی امت کے پاس قیامت تک کے لیے باقی رکھا، آپ کو اولاد آدم کا سردار بنایا، آخری نبی بنایا، معراج کا شرف بخشا، شفاعت کبریٰ اور مقام محمود عطا فرمایا۔ جس فضل کو اللہ تعالیٰ عظیم اور کبیر فرمائے اسے کوئی کیسے شمار کر سکتا ہے؟ قُلْ إِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، کہہ دیجئے اگر سب انسان اور جن جمع ہو جائیں کہ اس قرآن جیسا بنا لائیں تو اس جیسا نہیں لائیں گے، اگرچہ ان کا بعض کا مددگار ہو۔ اس آیت میں پورے قرآن کی مثل لانے کا چیلنج ہے۔ سورہ ہود آیت نمبر 13 میں 10 صورتوں کا، سورۃ البقرہ آیت نمبر 23، سورہ یونس آیت نمبر 38 میں ایک صورت کا، اور سورہ طور آیت نمبر 34 میں اس کے بھی بعض حصے کا چیلنج دیا گیا ہے۔ مگر قرآن کا اعجاز یہ ہے کہ نہ اس زمانے میں کفار اس کا جواب دے سکے اور نہ آئندہ قیامت تک اس کا جواب ممکن ہے۔ یہاں انسانوں کے ساتھ جنات کو بھی شامل کر دیا ہے، اسی لیے کفار یہ الزام لگاتے تھے کہ کوئی جن اس پر یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر القاء کر جاتا ہے، اور پھر جنوں کو اپنے سے اعلیٰ اور عالم الغیب بھی سمجھتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم کے شرف کے بارے میں توجہ مبذول کراتے ہوئے فرمایا کہ اگر تمام جن و انس جمع ہو جائیں اور وہ اس طرح کا قرآن بنانا چاہیں جس طرح کا قرآن اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر پر نازل فرمایا ہے، تو انہیں قطعاً اس کی طاقت اور استطاعت نہ ہوگی، خواہ آپس میں ایک دوسرے کے معاون اور مددگار ہی کیوں نہ بن جائیں۔
وہ قرآن کا کبھی مقابلہ نہیں کر سکیں گے، کیونکہ مخلوق کا کلام اس خالق کے کلام کے مشابہ ہو ہی نہیں سکتا، جس کی نہ کوئی نظیر ہے، نہ مثال ہے اور نہ ہمسر ہے۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، اور بے شک یقیناً ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر طرح کی مثال پھیر پھیر کر بیان کی، مگر اکثر لوگوں نے کفر کے سوا ہر چیز سے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے اس قرآن میں ہر وہ بات اور مثال بیان کر دی ہے جس میں غور و فکر انہیں راہ راست پر لا کر کھڑا کر دے، لیکن انسانوں کا حال بڑا عجیب رہا ہے۔ اکثر لوگوں نے اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا، بلکہ کفر کا راستہ اختیار کیا، قرآن کی تکذیب کی، اور یہ اس قضائے الہی کے مطابق ہوا کہ قیامت کے دن اللہ تعالی لشکر ابلیس سے جہنم کو بھر دے گا۔ اس سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم نے ہر طرح سے چیلنج کیا ہے، اور یہ بھی کہ ہم نے توحید کے اس بات اور شرک کی نفی کے لیے ہر قسم کے دلائل پیش کیے ہیں، یا ہر معنی کو فصاحت اور بلاغت کے ساتھ ایسے دلکش انداز میں بیان کیا ہے کہ وہ مثال کی طرح ذہن میں اترتا چلا جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جس حد تک بیان اور سمجھانے کا تعلق ہے تو ہم نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر طرح سے سمجھایا ہے اور بیان کر دیا ہے، لیکن بعض لوگ کسی بھی طرح ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا، اور انہوں نے کہا کہ ہم ہرگز تجھ پر ایمان نہ لائیں گے یہاں تک کہ تو ہمارے لیے زمین سے کوئی چشمہ جاری کرے۔ او تکون لک جنۃ من نخیل وعنب فتفجر الانہار خلالها تفجیرا، یا تیرے لیے کھجوروں اور انگور کا ایک باغ ہو، پس تو اس کے درمیان نہریں جاری کر دے، خوب جاری کرنا۔ ینبوع نبع ینبع، مراد ہے پھوٹ نکلنا، بروزن یفعول یا مبالغے کے لیے بڑھائی گئی ہے، وہ چشمہ جو ہمیشہ جاری رہے۔ الارض میں الف لام عہد کا ہے، یعنی اس مکہ کی زمین سے جہاں پانی کا نشان نہیں۔ ینبوع کے مطالبے کا مقصد یہ ہے کہ انہیں صرف اتنا پانی کافی نہیں جو ان کی ضرورت کو پورا کرے، بلکہ بہت بڑا اور ہمیشہ جاری رہنے والا چشمہ جاری ہونا چاہیے۔ کفار جب قرآن کے معجزے کا جواب نہ دے سکے تو انہوں نے اپنے ایمان لانے کے لیے مزید معجزوں کا مطالبہ کر دیا، جیسا کہ لاجواب ہونے والے لوگ کیا کرتے ہیں۔ ان تمام مطالبات کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ کہنے کا حکم دیا وہ آگے آ رہا ہے۔ تو کہنے لگے ہمارے لیے زمین سے کوئی چشمہ جاری کرے،
یا پھر باغ ہو، اس کے درمیان نہر جاری کر دے، او تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا او تأتي بالله والملائكة قبيلا، یا آسمان کو ٹکڑے کر کے ہم پر گرا دے جیسا کہ تو نے دعویٰ کیا ہے، یا تو اللہ اور فرشتوں کو سامنے لے آ، او یکون لک بیت من زخرف او ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا، یا تیرے لیے سونے کا ایک گھر ہو، یا تو آسمان میں چڑھ جائے، اور ہم تیرے چڑھنے کا ہرگز یقین نہ کریں گے یہاں تک کہ تو ہم پر کوئی کتاب اتار لائے جسے ہم پڑھیں۔ تو کہہ میرا رب پاک ہے، میں تو ایک بشر کے سوا کچھ نہیں جو رسول ہے۔ کفار مکہ جب قرآن جیسا کلام نہ لا سکے اور اس دلیل کے سامنے اپنے آپ کو بالکل بے بس پایا تو دوسری نشانیوں کا مطالبہ کرنے لگے، جن میں سے بعض کا ذکر مدرجہ بالا آیتوں میں آیا ہے۔ انہوں نے کہا ہم تمہاری دعوت توحید پر اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے اور روز قیامت اور تمہاری نبوت کی اس وقت تک تصدیق نہیں کریں گے جب تک تم کوئی نشانی نہ پیش کر دو، یا تو زمین میں کوئی ایسا چشمہ جاری کر دو جس کا پانی ہمیشہ جاری رہے، یا پھر تمہارے لیے کھجوروں اور انگوروں کا کوئی باغ وجود میں آ جائے۔ یہ ان کی ڈیمانڈ تھی، ٹھیک ہے، کوئی باغ وجود میں آ جائے جن کے درمیان نہریں جاری ہوں، یا اپنے گمان کے مطابق آسمان ہی کو بطور عذاب ہمارے سروں پر گرا دو، یا اللہ اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لے آؤ جو تمہاری صداقت کی گواہی دے، یا تمہارے لیے سونے کا کوئی گھر اچانک ہی نکل آئے، یا پھر سیڑھی لگا کر آسمان پر چڑھو اور دیکھو تمہارے صرف آسمان پر چڑھ جانے ہی سے ہم ایمان نہیں لائیں گے، بلکہ ضروری یہ ہے کہ تم چڑھو اور وہاں سے ایک کتاب لے کر آؤ جس میں ہمیں حکم دیا گیا ہو کہ تم پر ایمان لے آئیں اور تمہاری پیروی کریں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ ان کافروں سے کہیے کہ میں تو ایک انسان ہوں جسے اللہ نے اپنا رسول بنایا ہے، میں کہاں ان باتوں پر قادر ہو سکتا ہوں، یہ سب باتیں صرف اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا کہ یہ لوگ ان مطالبات کے پورا ہونے پر بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ سورہ یونس آیت نمبر 96 اور 97 میں آتا ہے، ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک لا یؤمنون، بے شک وہ لوگ جن پر تیرے رب کی بات ثابت ہو چکی وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ، خواہ ان کے پاس ہر نشانی آ جائے یہاں تک کہ دردناک عذاب دیکھ لیں۔ آیت نمبر 92 کو ذرا دیکھیے، کسفن کسفتن کی جمع ہے ٹکڑے،
قبیلاً بمانا مقابلاً یعنی آنکھوں کے سامنے۔ اس آیت میں ان کے دو مطالبے ذکر ہوئے ہیں۔ پہلے مطالبے میں ان بد نصیبوں کا اشارہ اس آیت کی طرف ہے جس میں ارشاد ہے سورہ سبا آیت نمبر 9، ان نشأ نخسف بہم الارض او نسقط علیہم کسفا من السماء، اگر ہم چاہیں تو انہیں زمین میں دھنسا دیں یا ان پر آسمان کے ٹکڑے گرا دیں۔ اس وعید سے خوف زدہ ہونے کے بجائے وہ جلد از جلد عذاب لانے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ اور دوسرے مطالبے میں وہ کیا چاہتے ہیں کہ ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے اللہ کو اور فرشتوں کو دیکھنا ہے۔ آیت نمبر 93 میں دیکھیے، زخرف اصل میں زینت کو کہتے ہیں۔ یہاں یہ لفظ سونے کے معنی میں آیا ہے، کیونکہ جو چیزیں زینت کے لیے استعمال ہوتی ہیں ان میں سونا بہت قیمتی اور خوبصورت ہے۔ ترقا، رقا یرقی رقیتن دم کرنا، راقیہ یرقا رقین چڑھنا۔ تو یہ ان کے مطالبات تھے کہ یا تو عذاب آ جائے، جلدی آ جائے، جیسے سورہ انفال آیت نمبر 32 میں ذکر ہے کہ کفار مکہ نے یہ بھی کہا تھا، اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم۔ اے اللہ، اگر صرف یہی تیری طرف سے حق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا یا ہم پر کوئی دردناک عذاب لے آ۔ آپ ذرا امیجن کیجئے کہ عذاب سے وہ ڈرتے نہیں ہیں، کفر میں کس قدر سرکشی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جلدی آ جائے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ اللہ ہے اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 111 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ۔ اور اگر واقعی ہم ان کی طرف فرشتے اتار دیتے اور ان سے مردے گفتگو کرتے اور ہم ہر چیز ان کے پاس سامنے لا جمع کرتے تو بھی وہ ایسے نہ تھے کہ ایمان لے آتے، مگر یہ کہ اللہ چاہے، اور لیکن ان کے اکثر جہالت برتتے ہیں۔ یہاں قرآن نے کفار کے 6 مطالبوں کا ذکر کیا ہے جن کے ضمن میں کئی اور مطالبے ہیں۔ قل سبحان ربی، فرمایا کہہ دیجئے میرا رب پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے، وہ یہ سب کچھ کر سکتا ہے مگر اپنی مرضی سے۔ رہا مجھ سے مطالبے کرنا تو میں تو محض ایک بشر ہوں جو پیغام پہنچانے والا ہوں۔ کیا تم کسی بشر کے متعلق بتا سکتے ہو کہ وہ اس قسم کے تصرفات کی طاقت رکھتا ہو اور پھر میرا کوئی اختیار بھی نہیں، نہ کوئی بات میری اپنی ہے، میں تو محض اللہ کا رسول ہوں، یعنی اس کی طرف سے پیغام پہنچانے کے لیے بھیجا ہوا ہوں اور اس کے حکم کا تابع ہوں، تو میں اس کے حکم کے بغیر یہ چیزیں کیسے لا سکتا ہوں؟ امام رازی کہتے ہیں
کہ رسول کے سچا ہونے کے لیے تو ایک معجزہ ہی کافی ہوتا ہے، اور آپ کو وہ معجزہ قرآن دیا گیا۔ اب اس کے بعد اگر مختلف معجزات کو معیار صدق قرار دیا جائے تو یہ سلسلہ ختم ہی نہ ہو سکے گا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور پہلے تمام رسولوں نے ایسے موقع پر معذرت کر دی کہ یہ اللہ کا کام ہے، ہم تو محض بشر اور رسول ہیں۔ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ إِلَّا أَن قَالُوا أَبْعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَّسُولًا، اور لوگوں کو کسی چیز نے نہیں روکا کہ وہ ایمان لائیں جب ان کے پاس ہدایت آئی، مگر اس بات نے کہ انہوں نے کہا کیا اللہ نے ایک بشر کو پیغام پہنچانے والا بنا کر بھیجا ہے؟ قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَّسُولًا، کہہ دیجئے اگر زمین میں فرشتے ہوتے جو مطمئن ہو کر چلتے پھرتے تو ہم ضرور ان پر آسمان سے کوئی فرشتہ پیغام پہنچانے والا اتارتے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے کفار مکہ کا ایک شبہ بیان کیا ہے جسے قرآن مجید میں بار بار دہرایا گیا ہے، وہ یہ کہ وہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کو پیغمبر بنایا ہے، اور اسی وجہ سے وہ صحیح معنوں میں ایمان نہیں لا رہے تھے۔ اس کا رد کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تو اس کا فضل و کرم ہے کہ بندوں کی رہنمائی کے لیے انہی جیسا رسول بھیجا ہے تاکہ لوگ اس کی بات کو سمجھیں، اس کی زندگی اسوہ حسنہ بنے۔ اگر زمین پر رہنے والے فرشتے ہوتے، ہم انسان نہ ہوتے یا پہلے انسان نہ ہوتے، وہ سارے فرشتے ہوتے تو اللہ تعالیٰ پیغمبر بھی فرشتہ ہی بھیجتا۔ چونکہ زمین پر سارے بشر ہیں تو بشر ہی میں سے پیغمبر بنایا۔ دیکھیے نا، اگر ہم انسان ہیں، کوئی فرشتہ آتا پیغمبر بن کے تو وہ ہمارے لیے رول ماڈل ہوتا نہیں، ہم نے کہنا تھا یہ تو فرشتہ ہے نا، یہ تو نیکیاں کر سکتا ہے، رسول ہے، افضل البشر ہے، لیکن بشر ہے۔ اسی لیے کہا آپ کی زندگی ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، دیکھو انہوں نے کیا ہے، تم بھی کوشش کرو۔ رسول ہم جنس ہی ہوا کرتا ہے تاکہ اپنے ہم جنسوں کو اچھی طرح سمجھا سکے اور لوگ بھی صحیح معنوں میں اس کی پیروی کر سکیں۔ سورہ قاف آیت نمبر 1 اور 2 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قاف والقرآن المجید، قاف قسم ہے قرآن کی جو بہت بڑی شان والا ہے۔ بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجیب، بلکہ انہوں نے تعجب کیا کہ ان کے پاس انہی میں سے ایک ڈرانے والا آیا تو کافروں نے کہا هذا شيء عجیب، یہ ایک عجیب چیز ہے کہ ہم ہی میں سے پیغمبر آ گیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے، اس کا جواب دیا ہے کہ اگر تم سب فرشتے ہوتے تو فرشتوں میں سے کوئی پیغمبر بنا کر بھیجا جاتا۔
لیکن تم سب بشر تھے، اسی لیے بشر ہی میں سے اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کو منتخب کیا۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 8 اور 9 میں یہ مضمون آیا ہے، وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ، اور انہوں نے کہا اس پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا۔ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ، اور اگر ہم کوئی فرشتہ اتارتے تو ضرور کام تمام کر دیا جاتا، پھر انہیں مہلت نہ دی جاتی۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ، اور اگر ہم اسے فرشتہ بناتے تو یقیناً اسے آدمی بناتے، اور ان پر وہی شبہ ڈالتے جو وہ شبہ ڈال رہے ہیں۔ لہذا کفار کا اعتراض یہ تھا کہ اگر اللہ کو کوئی رسول بھیجنا ہوتا تو کسی فرشتے کو بھیج دیتا۔ وہ رسول کے بشر ہونے کو جانتے تھے، آپ کے آباء و اجداد، ازواج، اولاد، کھانا پینا، چلنا پھرنا، تمام انسانی ضروریات کو دیکھتے تھے، اس لیے آپ کو رسول ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اب بہت سے مسلمان کہلانے والے جو باپ دادا سے مسلمان چلے آ رہے ہیں، نبی کریم علیہ السلام کو رسول مانتے ہیں، مگر آپ کو بشر ماننے کے لیے ہرگز تیار نہیں، کیونکہ مشرکین عرب اور ان لوگوں کا ذہن ایک ہے۔ انہوں نے کہا بشر رسول نہیں ہو سکتا، آج کا مسلمان کہتا ہے رسول بشر نہیں ہو سکتا، ایسے ہی ہے نا؟ اللہ تعالیٰ نے کفار کے یہ شبہات کئی آیات میں بیان فرمائے ہیں، جیسے سورہ تغابن آیت نمبر 6، سورہ یونس آیت نمبر 2۔ حقیقت یہ ہے ان سب لوگوں نے اپنی بے بصیرتی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے ہاں بشر کے مقام اور اس کی عزت اور کرامت کو پہچانا ہی نہیں۔ کہہ دیجئے اگر زمین میں فرشتے ہوتے جو مطمئن ہو کر چلتے پھرتے تو ہم ضرور ان پر آسمان سے کوئی فرشتہ پیغام پہنچانے والا اتارتے۔ مطمئنین یعنی اگرچہ فرشتے اب بھی زمین پر آتے جاتے ہیں، لیکن اگر وہ انسانوں کی طرح اطمینان سے زمین پر رہ رہے ہوتے تو ہم ان کی طرف کسی فرشتے ہی کو رسول بھیجتے، مگر جب زمین پر ہم نے انسانوں کو بسایا ہے تو ان کی طرف ایک فرشتے کو رسول بنا کر بھیجنے سے کیا فائدہ؟ رسول کا کام صرف اس پیغام کو پہنچا دینا ہی نہیں ہوتا، بلکہ وہ لوگوں کے لیے عملی نمونہ بھی ہوتا ہے تاکہ وہ اس کی پیروی کر سکے۔ یہ مفہوم کہ رسول کا اپنی امت کا ہم جنس ہونا ضروری ہے کئی آیات میں بیان ہوا ہے۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 7 ہے، سورہ ابراہیم آیت نمبر 4 ہے۔ قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، کہہ دیجئے میرے درمیان اور تمہارے درمیان گواہ کے طور پر اللہ کافی ہے، بے شک وہ ہمیشہ سے اپنے بندوں کی پوری خبر رکھنے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ اس آیت کریمہ میں کفار مکہ کے لیے ایک قسم کی دھمکی ہے
اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو حکم دیا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے میں نے بحیثیت رسول اللہ تعالیٰ کا پیغام تم تک پہنچا دیا ہے۔ آیت نمبر 96 چل رہی ہے۔ میری صداقت اور میری امانت پر خود اللہ گواہ ہے جو اپنے بندوں کے تمام احوال سے باخبر ہے اور انہیں دیکھ رہا ہے، اور جو قیامت کے دن ہر ایک کو اپنے عدل اور اپنے انصاف کے ساتھ اس کے اعمال کا بدلہ چکائے گا۔ اس لیے اے کفار مکہ، تمہارے لیے خیر اسی میں ہے کہ میری نبوت پر ایمان لے آؤ اور دین اسلام کو قبول کر لو۔ سورۃ الفتح آیت نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ وہی ہے جس نے اپنا رسول ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے ہر دین پر غالب کر دے، اور اللہ تعالیٰ گواہ کے طور پر کافی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو سارا معاملہ اللہ کے سپرد کرتے ہوئے ان سے بحث اور جھگڑا ترک کرنے کا حکم دیا، یعنی آپ کہہ دیجئے کہ اگر میں اپنے دعوی نبوت میں غلط ہوتا تو میری گرفت ہو جاتی، اور اگر میں سچا ہوں تو تم سوچ لو کہ تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے کون شخص انعام، احسان اور ہدایت پانے کے لائق ہے اور کون عذاب اور گمراہی کے لائق ہے۔ اس آیت میں نبی کریم علیہ السلام کے لیے تسلی ہے اور کفار کے لیے وعید ہے۔ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِهِ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا۔ اور جسے اللہ تعالیٰ ہدایت دے سو وہی ہدایت پانے والا ہے، اور جنہیں گمراہ کر دے تو تو ان کے لیے اس کے سوا ہرگز کوئی مدد کرنے والے نہیں پائے گا۔ اور قیامت کے دن ہم انہیں ان کے چہروں کے بل اندھے اور گونگے اور بہرے اٹھائیں گے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، جب کبھی بجھنے لگے گی ہم ان پر بھڑکانا زیادہ کر دیں گے۔ ہدایت اور گمراہی اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تابع ہے۔ وہ جسے ہدایت دینا چاہتا ہے وہی راہ راست پر آ سکتا ہے، جسے خود اس کے غلط راہ کو اختیار کرنے کی وجہ سے وہ گمراہ کر دیتا ہے، اسے نہ تو کوئی راہ راست پر لا سکتا ہے اور نہ اس کے غضب سے بچا سکتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت کے دن کافروں کو ہم ان کے چہروں کے بل گھسیٹیں گے، چونکہ وہ دنیا میں اپنی آنکھوں سے راہ حق کو نہیں دیکھ پاتے تھے، اپنی زبانوں سے کلمہ حق ادا نہیں کرتے تھے، اور اپنے کانوں سے حق بات سننا گوارا نہیں کرتے تھے۔ اس لیے قیامت کے دن اندھے، گونگے اور بہرے اٹھائے جائیں گے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، جس کی تپش جب بھی کم ہوگی اللہ تعالیٰ اسے اور تیز کر دے گا۔ نبوت پر ان کے شبہات کا جواب دینے کے بعد اب انہیں وعید سنائی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ کوئی انسان اپنے بل بوتے پر یا اپنی عقل
علم یا کسی اور چیز کی بنیاد پر راہ حق نہیں پا سکتا۔ یاد رکھیے کہ ہم کہیں کہ ہمارا فہم تھا، ہمارا علم تھا، اور نہ ہی وہ ہدایت پر ثابت قدم رہ سکتا ہے، بلکہ یہ محض اللہ تعالیٰ کی توفیق اور دستگیری ہے جو کسی کو راہ حق دکھاتی ہے۔ یہ جو ہم نیک کام کرتے ہیں ہمارا اپنا کمال نہیں ہے، یہ اللہ کی توفیق سے ہے، اس پر بھی ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور اگر انسان کی بدبختی اور ہٹ درمی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی توفیق انسان کے شامل حال نہ ہو تو دنیا کی کوئی طاقت اسے راہ راست پر نہیں لا سکتی۔ اس سے مقصود آپ علیہ السلام کو تسلی دینا ہے۔ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ، اس میں ہدایت یافتہ کو واحد کے صیغے سے بیان کیا گیا ہے۔ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ، اس میں گمراہ کردہ لوگوں کو جمع کے صیغے سے بیان فرمایا ہے۔ اس میں حکمت یہ ہے کہ ہدایت کا راستہ ایک ہے، اس پر چلنے والے ایک ہی جماعت ہیں، جبکہ گمراہی کے بے شمار راستے ہیں اور ان پر چلنے والے گروہ بے شمار ہیں۔ واللہ عالم۔ لہذا اللہ تعالیٰ جسے ہدایت دے وہی ہدایت پانے والا ہے، جنہیں گمراہ کر دے ان کے اعمال کی وجہ سے تو آپ ان کے لیے اس کے سوا ہرگز کوئی مدد کرنے والے نہیں پائیں گے۔ سورہ الدخان آیت نمبر 41 اور 42 میں یہ مضمون آیا ہے، یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا ولا هم ینصرون الا من رحم اللہ انہ هو العزیز الرحیم، جس دن کوئی دوست کسی دوست کے کچھ کام نہ آئے گا اور نہ ان کی مدد کی جائے گی مگر جس پر اللہ نے رحم کیا، بے شک وہی سب پر غالب نہایت رحم والا ہے۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 51 میں ایسا ہی مضمون آیا ہے، وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، اور اس کے ساتھ ان لوگوں کو ڈرا جو خوف رکھتے ہیں کہ اپنے رب کی طرف لے جا کر اکٹھے کیے جائیں گے، ان کے لیے اس کے سوا نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی سفارش کرنے والا تاکہ وہ بچ جائیں۔ اور قیامت کے دن ہم انہیں ان کے چہروں کے بل اندھے اور گونگے اور بہرے اٹھائیں گے۔ سورہ فرقان آیت نمبر 34 میں ایسا مضمون آیا ہے، الذین یحشرون علی وجوہہم الی جہنم اولئک شر مکانا واضل سبیلا، وہ لوگ جو اپنے چہروں کے بل جہنم کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے وہی ٹھکانے میں بدترین اور راستے کے اعتبار سے زیادہ گمراہ ہیں۔ سورۃ النمل آیت نمبر 90 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَمَن جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور جو برائی لے کر آئے گا تو ان کے چہرے آگ میں اوندے ڈالے جائیں گے، تم بدلہ نہیں دیے جاؤ گے مگر اسی کا جو تم کیا کرتے تھے۔ یعنی قیامت کے دن مجرم لوگ منہ کے بل چلیں گے جیسے دنیا میں پاؤں کے بل چلتے ہیں۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، لوگ اپنے چہرے پر کس طرح اکٹھے کیے جائیں گے؟
تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا الیس الذی امشاہ علی الرجلین فی الدنیا قادرا علی ان یمشیہ علی وجہہ یوم القیامہ۔ بخاری کی روایت ہے کہ جس نے انہیں ان کے پاؤں کے بل چلایا ہے وہ انہیں ان کے چہروں کے بل چلانے پر بھی قادر ہے۔ تو قیامت کے دن مجرم آئیں گے چہروں کے بل چلتے ہوئے آئیں گے۔ ایک مطلب یہ بھی ہے کہ قیامت کے دن انہیں منہ کے بل گھسیٹ کر دوزخ میں ڈالا جائے گا۔ سورۃ القمر آیت نمبر 48 میں یہ مضمون آیا ہے یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم ذوقوا مس سقر، جس دن وہ آگ میں اپنے چہروں پر گھسیٹے جائیں گے۔ چکھو آگ کا چھونا، دونوں صورتیں بھی مراد ہو سکتی ہیں کہ حشر کے دن وہ منہ کے بل الٹے چلتے ہوئے آئیں گے، پھر فرشتے چہروں کے بل گھسیٹتے ہوئے انہیں جہنم میں پھینک دیں گے۔ اندھے، گونگے اور بہرے، بعض آیات میں ان کے قیامت کے دن دیکھنے، بولنے اور سننے کا ذکر آیا ہے۔ تو ایک تطبیق یہ ہے کہ قیامت کے 50,000 سال کے برابر دن کے مختلف اوقات میں ان کی مختلف حالتیں ہوں گی۔ دوسرا یہ کہ وہ اللہ کے دیدار اور جنت کی نعمتوں کے دیکھنے سے محروم ہوں گے، کوئی خوش کن خبر نہیں سنیں گے اور نہ کوئی دلیل بیان کرنے کی طاقت ہوگی، ورنہ حواس خمسہ جو کہ ظاہر ہیں ان کے اعتبار سے تو وہ بہت سننے اور بہت دیکھنے والے ہوں گے۔ ایک تو اللہ تعالیٰ یہ صلاحیتیں لے بھی سکتا ہے، دن کے مختلف اوقات میں مختلف حالتیں ہوں گی، اور دوسرا یہ کہ دیکھیں گے، سنیں گے، بولیں گے، لیکن نہ تو دلیل دے سکیں گے، نہ اچھی خبر سن سکیں گے، نہ اللہ کا دیدار کر سکیں گے، نہ جنت کی نعمتیں دیکھ سکیں گے۔ یعنی مختلف اوقات میں مختلف حالتیں ہوں گی۔ جب کبھی وہ تپش، وہ آگ بجھنے لگے گی، ہم ان پر بھڑکانا زیادہ کر دیں گے۔ خبت، خبا یا خبو سے واحد مؤنث غائب ماضی معلوم ہے۔ مصدر خبون و خبوون ہے، آگ کی تیزی کا ہلکا ہونا یا بجھنا، یعنی عذاب کبھی ہلکا نہ ہوگا۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 86 میں یہ مضمون آیا ہے فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، سو نہ ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا، سورۃ النبا آیت نمبر 30، پس چکھو کہ ہم تمہیں عذاب کے سوا ہرگز کسی چیز میں زیادہ نہیں کریں گے۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تمہاری یہ دنیا کی آگ جسے ابن آدم جلاتا ہے جہنم کی آگ کی گرمی کا 70واں حصہ ہے۔ صحابہ نے کہا واللہ اے اللہ کے رسول، انسانوں کو جلانے کے لیے تو یہ دنیا کی آگ کافی تھی۔ آپ نے فرمایا لیکن وہ تو دنیا کی آگ سے 69 درجے زیادہ گرم ہے اور اس کا ہر حصہ اس دنیا کی آگ کے برابر گرم ہے۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔
ذَلِكَ جَزَاؤُهُم بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا، یہی ان کی جزا ہے، کیونکہ بے شک انہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا اور کہا کیا جب ہم ہڈیاں اور ریزہ ریزہ ہو گئے تو کیا واقعی ہم ضرور نئے سرے سے پیدا کر کے اٹھائے جانے والے ہیں؟ فرمایا کہ ایسا برتاؤ ان کے ساتھ اس لیے ہوگا کہ انہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کر دیا تھا اور کہتے تھے ہم جب مر کر صرف ہڈیاں اور راکھ رہ جائیں گے تو کیا ہم نئے سرے سے پیدا کر کے اٹھائے جائیں گے؟ سورہ قاف آیت نمبر 3 میں یہ مضمون آیا ہے، اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ، کیا جب ہم مر گئے اور ہم مٹی ہو گئے یہ واپس لوٹنا بہت دور ہے۔ اس آیت میں ان لوگوں کی سزا کا سبب بیان کیا گیا ہے۔ اولم یروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض قادر علی ان یخلق مثلهم وجعل لهم اجلا لا ریب فیہ فابى الظالمون الا کفورا، اور کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ بے شک وہ اللہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اس پر قادر ہے کہ ان جیسے پیدا کر دے، اور اس نے ان کے لیے ایک وقت مقرر کیا ہے جس میں کچھ شک نہیں، پھر بھی ظالموں نے کفر کے سوا ہر چیز سے انکار کر دیا۔ کافروں کے مذکورہ بالا شک اور شبہ کی تردید کی جا رہی ہے کہ ان کو آخر موت کے بعد جی اٹھنے پر کیوں حیرت ہے۔ کیا وہ اللہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے اس بات پر قادر نہیں ہے کہ قیامت کے دن ان جیسا انسان دوبارہ پیدا کرے؟ سورہ یاسین آیت نمبر 81 میں یہ مضمون آیا ہے، اَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ، اور کیا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اس پر قادر نہیں کہ ان جیسے اور پیدا کر دے؟ کیوں نہیں، اور وہی سب کچھ پیدا کرنے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ قبروں سے اٹھانے اور زندہ کرنے کی ایک مدت مقرر کر رکھی ہے جس میں کوئی شبہ نہیں، جب وہ لمحہ آ جائے گا سارے لوگ زندہ ہو کر میدان محشر میں جمع ہو جائیں گے، لیکن جو لوگ اپنے اوپر ظلم کرنے والے ہوتے ہیں ان کا شیوا کفر ہی ہوتا ہے، وہ تمام کھلی اور روشن نشانیوں کے باوجود ایمان نہیں لاتے، وہ ظالم لوگ ہیں۔ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے بندو، میں نے ظلم اپنی ذات پر حرام ٹھہرا لیا ہے اور اسے تمہارے درمیان بھی حرام قرار دیا ہے، سو آپس میں ایک دوسرے پر ظلم نہ کیا کرو۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ مثلہم کا لفظ تحقیر کے لیے ہے، جیسے کہا جاتا ہے تیرے جیسے ذلیل ہی ہوتے ہیں، تیرے جیسوں کی کیا مجال ہے، مطلب یہ کہ تمہاری کیا مجال ہے۔ ان یخلق مثلہم،
اور کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ وہ اللہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اس پر قادر ہے کہ ان جیسے پیدا کر دے، یعنی تجھ جیسے، تیری کیا مجال ہے؟ صرف تو ایک نہیں، تیرے جیسے جتنے بھی ہیں اللہ کے لیے ان کو پیدا کرنا مشکل نہیں ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ وہ اللہ جس نے آسمان و زمین پیدا کیے وہ اس بات پر قادر ہے کہ ان کی جگہ ان جیسے اور لوگ پیدا کر دے جو اللہ کو ایک مانے۔ سورہ محمد آیت نمبر 38 میں آتا ہے وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، اور اگر تم پھر جاؤ تو وہ تمہاری جگہ اور لوگوں کو لے آئے گا، پھر وہ تم جیسے نہیں ہوں گے۔ دونوں معنی ہی درست ہیں۔ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَا رَيْبَ فِيهِ، جعل کا عطف قادر پر ہے جو قدرہ کی طرح ہے، یعنی وہ ان جیسے لوگ پیدا کرنے پر قادر ہے، اور اس نے ان سب کے مرنے اور دوبارہ اٹھائے جانے کا وقت مقرر کر رکھا ہے جس کی آمد میں کوئی شک نہیں، لہذا محض تاخیر کو دیکھ کر دوبارہ اٹھائے جانے کا انکار سراسر حماقت ہے۔ پھر بھی ظالموں نے کفر کے سوا ہر چیز سے انکار کر دیا۔ قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذًا لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنفَاقِ وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا، کہہ دیجئے اگر تم میرے رب کی رحمت کے خزانوں کے مالک ہوتے تو اس وقت تم خرچ ہو جانے کے ڈر سے ضرور روک لیتے، اور انسان ہمیشہ سے بہت بخیل ہے۔ مشرکین مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کرتے تھے کہ وہ صفا پہاڑ کو سونے میں بدل دیں اور مکہ کے ارد گرد کی زمینوں کو نہروں اور باغات میں بدل دیں۔ اسی کا جواب اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں نبی کریم علیہ السلام کی زبانی دیا ہے کہ اگر تم میرے رب کی رحمت کے تمام خزانوں کے مالک بن جاتے تو بھی تمہارا بخل دور نہ ہوتا، اور اس ڈر سے خرچ نہ کرتے کہ کہیں یہ خزانے ختم نہ ہو جائیں، اس لیے کہ بخل انسان کی فطرت میں داخل ہے۔ اس آیت سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ روزی کے خزانوں کا مالک صرف اللہ ہے، اور وہ بڑا ہی سخی ہے۔ اس نے جب سے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے خرچ کر رہا ہے، اور اس کے دائیں ہاتھ میں جو کچھ ہے وہ ختم نہیں ہوا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا ہاتھ بھرا ہوا ہے، رات اور دن کے مسلسل خرچ سے بھی اس میں سے کچھ کم نہیں ہوتا۔ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ جب سے اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے مسلسل خرچ کیے جا رہا ہے، لیکن اس کے ہاتھ میں کوئی کمی نہیں آئی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر بنی آدم کو 2 وادیاں مال و دولت سے بھری ہوئی مل جائیں تو یہ تیسری کی تلاش میں رہے گا، یعنی حرص کرے گا، لالچ کرے گا اور ملے، یعنی وادیاں بھی مل جائیں نا دولت سے بھری ہوئی تب بھی کہے گا ایک اور ملے۔ اور اولاد آدم کا پیٹ تو مٹی ہی بھرتی ہے، اور جو اللہ کی طرف جھکتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس پر مہربان ہوتا ہے، یہ بخاری کی روایت ہے۔ یعنی اگر تم میرے رب کی رحمت کے خزانوں کے مالک ہوتے جن کے ختم ہونے کا کوئی امکان ہی نہیں، تب بھی تم کسی کو کچھ نہ دیتے۔ اس شدید بخل کا نتیجہ ہے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ کا بھی
کسی کو نعمت عطا کرنا برداشت نہیں۔ نہ تمہیں یہ برداشت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے سرفراز فرمایا، اس لیے کہ تم نبی کریم علیہ السلام کی نبوت، ان کی رسالت پر حسد اور بخل کرتے ہو۔ یہ دونوں صفات بے حد قبیح ہے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا، قَتَرَ يَقْتُرُ، قَطْرًا وَقُتُورًا، خرچ میں تنگی کرنا، شدید بخل، حتیٰ کہ اپنی ذات پر خرچ کرنے میں بھی بخل کرے۔ تو انسان بخیل ہے، طمع بھی رکھتا ہے، حرص کرتا ہے، لالچ بھی رکھتا ہے، اور پھر بخل بھی کرتا ہے۔ ایک تو اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں ہمیں رکھے، اس بخل سے بچائے۔ اس کے حل کے لیے اقدامات بھی کرنے چاہیے، مثلا صدقہ کرنا چاہیے، بخل کم ہو جاتا ہے، کوشش بھی کرنی چاہیے۔ لیکن بہرحال انسان کی فطرت میں ہے، اگر اللہ تعالیٰ اسے خزانے بھی دے دیتا تو شاید وہ کسی کو کچھ نہ دیتا کہ کہیں یہ ختم نہ ہو جائے۔ لیکن دیکھیے ہمارا رب کس قدر دیتا ہے، اور اس کے خزانوں میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔